یہ سن کر مجھے نہایت خوشی ہوئی اور میری نگاہ میں آپ محترم تر ہو گئے ہیں۔ یہ کہ آپ مختلف نو خداؤں کو سجدہ نہیں کرتے اور معبد آمون کے پیروکار نہیں ہیں، قابل ستائش ہے۔ شاید آپ نہیں جانتے کہ عالی جناب آمون ہوتب بھی خدایان معبد پر اعتقاد نہیں رکھتے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ اکابرین شہر کی موجودگی میں یوزارسیف اور کاہنان و معبران معبد کے مابین ایک مناظرہ کرواؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی ناکامیوں بے بسی سب پر آشکار ہو جائے۔ بے شک ان کی اس شکست سے لوگوں کا آمون اور دیگر خداؤں پر سے اعتقاد کمزور پڑ جائے گا۔ خدائے آمون اور کاہنان معبد کی قدرت لوگوں کی حمایت پر منحصر ہے۔ کاہنوں پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھنے سے آمون کی قدرت میں کمی آئے گی۔ بینروس، جناب یوزارسیف کی ان کی استراحت گاہ کی طرف رہنمائی کرو۔ ہورموپ، میں چاہتا ہوں کہ تمام اکابرین شہر طبس کو ایک بڑی محفل میں مدعو کرو۔ اطاعت عالی جناب۔ امید کرتا ہوں یہ عبرانی کافر کامیاب نہ ہو، ورنہ ہمیں ایک عظیم شکست کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ یوزارسیف کے حقیقی خدا کے مقابل خدا آمون کی شکست ایک غلام چروائے کے مقابل تمام کاہنان اور معبران معبد کی شکست ہوگی۔ عالی جناب، محافظین قصر کے فرماندے حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ خدا یگان آمون ہوتب چہرم فرمائے روائے مصر نے جناب آنخماہو اور معبران مصر کو اپنے خواب کی تعبیر کی غرض سے اپنے قصر میں طلب فرمایا ہے۔ بہت خوب، تم جا سکتے ہو۔ یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ آپ ایک نوارد اور نا تجربہ کار کے روبرو کھڑے ہوں اور ہمارا مواخذہ ہو اور تانے تشنے سننے پڑے۔ آخر تم لوگ کس مرض کی دوا ہو؟ آخر کیوں آمون اور خادمین آمون تمہاری ان نااہلیوں کا بھگتان بھگتے؟ تم لوگوں نے سال ہر سال صرف مفت کی روٹیاں توڑی اس دن کے لیے۔ اب جب کہ معبد کو تم لوگوں کی ضرورت ہے تو اظہار بے بسی کر رہے ہو۔ خداوندگار مردم مصر، فرما روا آمون ہوتب چہرم اپنے اہل خانہ و مصائبوں کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں۔ آج کی اس دعوت میں کاہنوں، معبروں اور معززین شہر طبس کو مدعو کرنے کا مقصد ایک ایسے جوان معبر کی آزمائش ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ لہٰذا آج ہم چاہتے ہیں کہ اس کے دعوے کا سچ اور جھوٹ سب پر واضح ہو جائے۔
درود بر فرما روای دانای مصر آمون ہوتب. یوزارسیف قصر پوتیفار میں ایک طویل خدمت گزاری کے باوجود ابھی تک خداوند مصر کے مقابل تعظیم کرنا نہیں سیکھ سکے. شاید آپ لوگوں کے نزدیک جو مختلف نو خداؤں کی تعظیم کرتے ہیں، تعظیم کرنا ایک امر مسلم ہے، لیکن میں نے اب تک صرف اس خدائے واحد کی تعظیم کی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ جناب فرما روا بھی میری اس عدم تعظیم کو عدم احترام شمار نہیں کریں گے. لیکن مصر کی شاہی اور درباری آداب کی روح سے یہ ایک بڑی بے ادبی شمار کی جاتی ہے. اگر جیسا کہ کاہن اعظم نے فرمایا آپ تعظیم کرنا جانتے ہوتے تو طبس کی خوبرو حسیناؤں کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے اور یوں قید تنہائی تو نہ کاٹنی پڑتی. سب جانتے ہیں کہ اس مجلس کے انعقاد سے میرا مقصد اپنے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنا ہے جو میں نے دیکھا ہے. بلا شبہ مصر کے معمر اور ماہر و تجربہ کار معبر اب تک میرے خواب کی تعبیر اخذ کر چکے ہوں گے، حالانکہ اس جوان معبر یوزارسیف سے ہمیں اس کی کوئی امید نہیں، لیکن وہ خود اس آزمائش کی خواہش رکھتے ہیں. ہم نے سوچا اپنے معبروں کی صلاحیتوں کو آزمائیں. آپ میں سے اکثر نے یقیناً میرا خواب سنا ہوگا. میں ایک بار پھر دہرانا مناسب سمجھتا ہوں. میں نے پہلی رات خواب میں 7 موٹی تازہ گائیں دیکھی جو نیل سے نمودار ہوئیں اور ساحل پر چرنے میں مشغول ہو گئیں. تبھی نیل خشک ہو گیا اور 7 دبلی پتلی گائیں اس خشک شدہ نیل سے نمودار ہوئیں اور اس کے کنارے پر موجود موٹی تازہ گایوں پر حملہ آور ہوئیں اور سب کو نگل گئیں. دوسری شب گایوں والے خواب کی طرح 7 سبز اور ہرے بھرے گندم کے خوشوں والا خواب دیکھا جو کہ 7 زرد و خشک خوشوں کی وساطت سے خشک ہو کر بکھر جاتے ہیں. جناب آخمہو اور کاہنان معبد اس سے پیشتر میرا یہ خواب سن چکے ہیں اور مجھ سے آج تک کی مہلت مانگی تاکہ تعبیر پیش کریں. سو اب میں تعبیر جاننے کا منتظر ہوں. خوب، تو کہیے کیا کہتا ہے آپ کا علم؟ ہم نے کافی تحقیق و جستجو کی،
सितारों और कवाकिब की चालों को जानने की कोशिश की, असलाफ की अरवाह से भी मदद तलब की और शयातीन की भी मदद मांगी ताकि किसी नतीजे पर पहुंच सकें, लेकिन कोई ऐसा ख्वाब नहीं जिसकी ताबीर हमारे बस में हो, लेकिन जनाब फरमा रवा का ख्वाब दूसरे ख्वाबों से ज़रा मुख्तलिफ है। ये एक ऐसा मुअम्मा है जिसका कोई हल नहीं, गोया ऐसा किला जो नाकाबिल तस्खीर हो। इस ख्वाब ने तो हमारे सारे मंतरों को बातिल और सहर और जादू को बेअसर कर दिया है। हम तमाम मुअब्बिरों की काविशों का महासिल महज ये है कि मिस्र की कदीम किस्से कहानियों में गाय साल से ताबीर की गई है, बस इतना ही। साल मुलाहिजा फरमाया आपने, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ताबीर ख्वाब यानी ये है, गाय यानी साल। हाँ तो यूज़र सिर्फ आप बताएं, आपकी ताबीर क्या कहती है? ताबीर नहीं आली जनाब, मैं आपके ख्वाब की तावील पेश करूंगा। ताबीर और तावील में क्या फ़र्क होता है? ताबीर मुअब्बिरों के अंदाज़ों और ख़यालात पर मबनी होती है और उसका सही साबित होने यकीनी नहीं, जबकि तावील रूह का आलम गैब से इत्तिसाल का नतीजा होती है, और जो तावील मैं बयान करूँगा बिलाशुबा वो तहक़्क़ुक़ पाएगा और इसमें तग़य्युर और ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं यूज़र सिर्फ? आपको अपनी तावील पर बड़ा भरोसा है? मुझे अपने खुदा पर भरोसा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मुझे तमाम उलूम उसकी जानिब से वदीयत हुए हैं। तुमने जो कुछ भी कहा वो ज़बानी जमा खत से ज्यादा कुछ नहीं, और इसे सच साबित करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा दावा और तुम्हारा खुदा दोनों ही शक और तरदीद का शिकार हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस शक व इबहम से पर्दा हटा दूं और अपने परवरदिगार की कुदरत और ख्वाब की हकीकत को सब पर साबित कर दूं। जनाब आखमाहू अगर पसंद फरमाएं तो हम एक दूसरे के ताबुन से इस ख्वाब का नतीजा अक्स करते हैं। अभी अभी आपके मुअब्बिरों ने फरमाया कि मिस्र के कदीम किस्सों में गाय साल से ताबीर की गई है, दुरुस्त है? हाँ, यहाँ तक तो सही है। क्या आप मानते हैं कि ये दोनों ख्वाब गाय और खुशाए गंदुम वाला एक दूसरे से मुमासलत रखते हैं? बज़ाहिर ऐसा ही है। क्या हरे भरे खुशे फरावानी नेमत की अलामत और जर्द खुश्क खुशे कहत और खुश्क साली की अलामत नहीं है? मेरे जहन में कोई और ताबीर है भी नहीं। ऐसी सूरत में क्या हमें ये नतीजा अक्स नहीं कर लेना चाहिए कि 7 साल फरावानी नेमत और जरखेज़ी और 7 साल कहत और खुश्क साली के मिस्र को दरपेश हैं?
آفرین آفرین یوزار سیف، یہی میرے خواب کی بہترین اور نزدیک ترین تعبیر ہے۔ یہ بالکل درست تعبیر ہے، میں جوان یوزار سیف کی تائید کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمایا جناب آخمہ، میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ نااہل محض بلند و بانگ دعوے ہی کر سکتے ہیں یا پھر صرف اپنے الٹے سیدھے تصورات کے ذریعے ایسے مفروضے گڑھ سکتے ہیں جو خود ان کے کام بھی نہ آ سکیں۔ بظاہر یہ تعبیر صحیح معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ تعبیر جو حقیقت سے مطابقت نہ رکھتی ہو وہ تعبیر قابل تردید ہوتی ہے۔ کہ سننے میں کبھی آیا ہے کہ یہ مقدس سرزمین مصر کو سیراب کر سکنے میں ناکام رہی ہو؟ یہ تعبیر مصر کے جنوب میں واقع سرزمین سیاہ کے لیے مناسب ہے، نہ کہ اس سرزمین کے لیے جس کے دامن میں نیل جیسا مقدس دریا موجود ہو۔ لیکن ہم نے اپنے اسلاف سے سنا ہے کہ نیل اب تک چند بار بالکل خشک ہو چکا ہے، یہاں تک کہ پرندوں اور جانوروں کا سیراب ہونا بھی محال تھا۔ اگر بالفرض یوزار سیف کی تعبیر خواب درست نہ بھی ہو، تب بھی عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے تدارک کے لیے ہمیں کوئی چارہ جوئی کرنی چاہیے۔ اس تعبیر کے مطابق تو مستقبل قریب میں مصر کو ایک عظیم خطرہ درپیش ہے۔ اس مشکل کا حل کیا ہے؟ اس کا واحد حل یہ ہے کہ فراوانی کے 7 سالوں میں خوب کاشتکاری کریں اور ذخیرہ کر لیں، اور قحط کے 7 سالوں میں اسے مصرف میں لائیں اور لوگوں کو ہلاکت سے نجات دیں۔ آفرین آفرین بر یوزار سیف حکیم، آپ کی تجویز بھی تعبیر خواب کی طرح مناسب اور درست ہے۔ یعنی آپ مملکت کے 14 سال محض خواب کی نظر کر دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی نظر میں کوئی اور بہتر تجویز ہے؟ فرض کیجئے یہ خطرہ احتمالی ہے، تو ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیں کوئی تدارک نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں؟ لیکن یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی ملک کے 14 سال اس سے کئی زیادہ قیمتی ہیں کہ انہیں محض ایک تعویل خواب کی بین چڑھا دیا جائے اور مملکت کا کل سرمایہ ایک ممکنہ خطرے سے نمٹنے میں صرف کر دیا جائے۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ احتیاط کا راستہ اختیار کریں۔ بالفرض یہ سچ ثابت ہو گیا اور کوئی تدارک بھی نہ کیا ہوا تو قحط کا سامنا کیسے کریں گے؟ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے جو ہم قبل وقت آگاہ ہو گئے۔ اب جب کہ ہم راہ حل بھی جان چکے ہیں تو اب اس عظیم خطرے کا مقابلہ آسان ہے۔ ہم تو جناب یوزار سیف کے سپاس گزار ہیں، انہوں نے ہمیں خطرے سے آگاہ کیا۔ ہم یوزار سیف کے خدا کے بھی شکر گزار ہیں، کیونکہ وہ دوسرے خداؤں کے پیروکاروں کی بھی مدد کرتا ہے۔ آپ سب یوزار سیف کی پاک دامنی اور بے گناہی کا واقعہ تو سن ہی چکے ہو، اور آج ان کے علم و حکمت اور فہم و فراست کا مشاہدہ بھی کر دیا۔ آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ وہ علم تعبیل خواب میں تمام مصری معبروں میں ممتاز ہیں۔ آج سے ہم انہیں اپنا امین قرار دیتے ہیں۔ آج سے یوزار سیف ہمارے نزدیک مخصوص مقام و منزلت اور وسیع اختیارات کے حامل ہوں گے۔ آج میں نہایت خوش ہوں اور نہیں چاہتا کہ اس خوشی کو آپ کے ان معبروں کی سرزنش کی نظر کر دوں۔ آج مصر کے خداؤں، کاہنوں اور معبروں کی کمزوری اور بے بسی سب پر آشکار ہو، اور آپ نے دیکھا کہ خدائے آمون سے بڑھتر بھی کوئی خدا ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے غیظ و غضب کی بجلی ان معبروں پر گرے، انہیں یہاں سے لے جاؤ۔
तुम सिठियाए हुए अहमक बुड्ढे, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि अपना मुंह कहाँ खोलना चाहिए और कहाँ बंद रखना चाहिए। आमून की रोटियां तोड़ते हो, दुश्मन आमून की तायद करते हो। उसकी ताबीर इतनी दुरुस्त थी कि मैं तायद के बगैर न रह सका। अहमक, तुमसे किसने तायद मांगी थी? दूसरों की तरह खामोश नहीं रह सकते थे। क्यों दुश्मन की हिमायत की? अब किस तरह लोगों को अपना मुंह दिखाएगा? जवाब दो, बोलो, बोलते क्यों नहीं? इसे छोड़ दीजिए। अली जनाब, ये मर जाएगा। इसे ले जाओ। इसे छोड़ दीजिए। फादी आमून। जी आली जनाब। इसे ले जाओ। अली जनाब, मैं गद्दार नहीं हूँ। अली जनाब, मुझे बख्श दीजिए। अली जनाब, मुझ पर रहम फरमाइए, मुझे बख्श दीजिए। अली जनाब, रहम फरमाइए। अली जनाब, आज तक माबद और उसके खादमीन को ऐसी रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ा। बेशक इस शिकस्त की खबर जल्दी पूरे मिस्र में फैल जाएगी और लोग यही कहेंगे कि इब्रानी युजार सीफ का खुदा यगाना, एक शहरा नशीन चरवाए का खुदाए आमून बुजुर्ग पर गालिब आ गया और कहेंगे कि जवान और ना तजुर्बेकार युजार सीफ ताबीर ख्वाब में मिस्र के सिंध रसीदा मुअब्बरों पर सब कट ले गया। बिलखसूस जबकि मिस्र के लोग मुअब्बरों की खुदाओं की तरह परस्तिश करते हैं। खुदाए बुजुर्ग आमून हम पर रहम करे। अब इस रुसवाई का दाग धोने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। माफ कीजिएगा, आप कसर के खादमीन में से हैं? क्यों, क्या बात है? यूसुफ, माफ कीजिएगा, आप युजार सेफ को जानते हैं? उनसे क्या काम है? क्या इस वक्त वो कसर में है? हो सकता है। मैं उनके दोस्तों में से हूँ। तुम और युजार सीफ के दोस्तों में से? मालिक इब्ने जार। युजार सेफ से कहना कि मालिक 20 साल से आपकी तलाश में सरगर्दा है। मेरे ख्वाब की जो ताबीर युजार सीफ ने बयान की है, उसके पेश नज़र हमें एक बड़े कहत का सामना है और इस अजीम बहरान पर बेहतर तौर काबू पाना होगा। चुनाचे इन उमूर की बागडोर हमें एक ऐसे शख्स के सुपुर्द करना होगी जो अमीन और सालेह भी हो और मुदीर व मुदब्बिर भी। आप मुअज़्ज़िज़ीन मिस्र की नज़र में क्या कोई इन सिफात का हामिल शख्स है? पोतीफार, हाँ वही उन खुशियात पर पूरे उतर सकते हैं। आली जनाब, पूतीफार ही हैं जो इस बुहरान पर बतौर ऐसा काबू पा सकते हैं। पूतीफार बिस्तर बीमारी पर है और वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने की सकत नहीं रखते। आली जनाब, कसर के महाफिजीन के हाकिम आला जनाबे हुरमहूप, क्या ये ज्यादा मुनासिब नहीं? हुरमहूप निहायत बासलाहियत हैं, लेकिन वो लश्करियों की सिपह सलारी के लिए ज्यादा मुनासिब है, ना कि उमूर ज़राअत की जिम्मेदारी के लिए। ए यूसुफ, ये अजीम जिम्मेदारी आपके कांधों पर है।
آپ اسے قبول کر لیں۔ ارادہ خداوندی یہ ہے کہ وہ مصر میں آپ کی حکومت قائم کرے۔ جناب فرمانروا، یہ ذمہ داری آپ مجھے سونپ دیجیے اور مجھے مصر کے وزیر خزانہ زرعی امور کے عہدے پر فائز کر دیجیے، کیونکہ میں نہ صرف لوگوں کے مال اور محصولات کے ذخائر کی بہتر طور پر حفاظت کر سکتا ہوں، بلکہ مملکت کی فلاح و بہبود کے لیے کئی ایک سنجیدہ اور مدبرانہ اقدامات عمل میں لا سکتا ہوں۔ بلا شبہ آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ ذمہ داری بخوبی نبھا سکتے ہیں۔ آج سے میں ملک کے وزیر خزانہ کا عہدہ اور زرعی امور کی تمام تر ذمہ داری آپ کو سونپتا ہوں، اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ جناب یوزارسیف آج سے فرما روائے مصر کے مشیر خاص ہوں گے۔ اگرچہ وہ ذہین جوان ہے لیکن ہے تو اجنبی۔ تمہارا کیا خیال ہے یہ اس عظیم ذمہ داری کو بخوبی سنبھال سکے گا؟ پتہ نہیں۔ کیا واقعی اس کا خدا ہمارے خداؤں سے بہتر و برتر ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں آخماہو اور معبران کس طرح مغلوب ہو گئے اور اس سے شکست کھا لی؟ بہرحال مصر کے اشراف زادوں کے لیے ایک بیگانے کا انتخاب باعث ننگ و عار ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ معززین و اکابرین مصر جانتے ہیں کہ معبران اہل مصر کے نزدیک کتنی قدر و منزلت رکھتے ہیں، اور ہر کوئی اس مقام تک نہیں پہنچتا، جبکہ جناب یوزارسیف ایک ایسے معبر ہیں کہ جن کا ثانی پورے مصر میں کوئی نہیں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ان کے اعزاز میں مراسم زرعی کا انعقاد کیا جائے۔ کیا جناب یوزارسیف ہم سے کوئی خواہش نہیں رکھتے؟ ہمیں جناب یوزارسیف کی ہر خواہش قبول ہے۔ آج فرما روا نے بندہ ناچیز پر بہت سی عنایات کی ہیں، میری صرف اتنی خواہش ہے کہ وہ ان عنایات کو مزید کامل کر دیں۔ ہمیں جناب یوزارسیف کی ہر خواہش قبول ہے۔ میری صرف دو خواہشات ہیں۔ پہلی یہ کہ ان قائد خواتین کو چھوڑ دیا جائے، دوسری یہ کہ زندان زاویدہ کے قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے۔ ان کے حسن سلوک اور اصلاح کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ ہم نے زنان مصر کو آپ کی خاطر قید کیا تھا، آپ ہی نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، وہ آزاد کر دی جائیں، لیکن غالباً آپ بھول گئے ہیں کہ یہ زلیخا ہی تھیں کہ جن کی بدولت آپ کے کئی قیمتی سال زندان کی نظر ہو گئے۔ جی جناب فرمانروا، میں نے یہی کوشش کی ہے کہ بھول جاؤں۔ آپ کو کتنے ہی سال صرف زلیخا کی وجہ سے زندان میں گزارنے پڑے؟ وہ ایک خیانت کار اور ہوس پرست عورت ہے، اسے ضرور سزا ملنی چاہیے۔ میں انتقام جوئی کے لیے خلق نہیں ہوا ہوں۔ وہ جو دوسروں کے لیے بخشش اور رحمت کی سوغات لے کر آیا ہو، وہ کبھی بھی اہل نفرت و انتقام نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تو خیال تھا کہ آپ زلیخا اور پوتیفار سے سخت انتقام لیں گے۔ میں تو محض خود پر لگی تہمت مٹانا چاہتا تھا۔ میں نہ صرف یہ کہ ان کی قید و سزا کا خواہش مند نہیں ہوں، بلکہ تمام بے گناہ قیدیوں کی آزادی کا بھی طلبگار ہوں۔ زاویرہ کے قیدیوں کی آزادی کا تقاضا کرنا درست نہیں، وہ نہایت خطرناک ہیں اور مصر اور آمون سے مخالفت رکھتے ہیں۔ ان کے جرائم کی فہرست میں حکومت سے غداری بھی شامل ہے۔ میں نے برسوں ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور ان کے کردار اور رفتار کی اصلاح کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ اب پہلے جیسے قیدی نہیں رہے۔ آپ صاحب اختیار ہیں، آج سے آپ کوئی بھی فرمان جاری کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اپنے کسی بھی ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مامورین کو حکم صادر کر سکتے ہیں۔ حکم دیجئے کہ انہیں آزاد کر دیں۔ سپاس گزار ہوں عالی جناب۔
اپنے حاکم کو خبر کرو۔ درود بر فرمان دیتا کلو۔ درود۔ جناب حرم ہوپ کی جانب سے یہ خط ہے۔ یہ خط کس کے لیے ہے؟ برائے جناب کیدمن، آمون آپ کا نگہدار ہو۔ اطاعت